ہندوستان نے ممبئی دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ اور جماعت الدعوہ چیف حافظ سعید پر راست حملہ کرتے ہوئے انہیں دہشت گردی کا اصل ذمہ دار قرار دیا۔ ہندوستان وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ حافظ سعید ایک بین الاقوامی دہشت گرد ہیں اور پاکستان کے پڑوسی ممالک میں ہونے والی دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے وہی ذمہ دار ہے، اس لیے ایسے خطرناک مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں لانا انتہائی ضروری ہے۔ واضح ہے کہ حافظ سعید کی انہی دہشت گرد سرگرمیوں کے سبب پاکستانی حکومت نے انہیں نظر بند کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی قانون کے فہرست میں ان کا نام بھی شامل کر دیا ہے۔ اتر پردیش میں آج ایک اور ٹرین حادثہ پیش آیا۔ دہلی جانے والی کانپور کالنڈی ایکسپریس ٹرین آج صبح کے اولین ساعتوں میں آگرہ کراسنگ کے قریب ٹنڈلا جنکشن ایک مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ آدھی رات 2 بجے کے وقت یہ حادثہ پیش آیا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ اس حادثے کی وجہ سے دہلی اور ہوڑا کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل پڑا۔ سینئر عہدیداروں کو مقام حادثہ پر روانہ کر دیا گیا ہے اور راحت کاری اقدامات جاری ہیں۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ فریدہ جلال کی موت کی افواہ اچانک سوشل میڈیا پر چھا گئی۔ یہی نہیں، یہ خبر پھیلتے ہی لوگ سوشل میڈیا پر ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرنے لگے۔ اتوار کی صبح جیسے ہی کسی نے سوشل میڈیا پر ان کی موت کی جھوٹی خبر پھیلائی، شام تک اس کے بارے میں گھر والوں سے لوگوں کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ فریدہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو پہلے انہیں ہنسی آئی، لیکن جب لوگوں کے فون آنے شروع ہوئے تو وہ پریشان ہو گئی۔ بعد میں خود فریدہ نے بتایا کہ میں صحت مند ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں۔ پاکستان کے آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے آخرکار بین الاقوامی کرکٹ کو الوداع کہہ دیا ہے۔ 36 سالہ آفریدی نے اتوار کو پاکستان سپر لیگ میں پشاور زالمی کے لیے 28 گیندوں میں 54 رن بنانے کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ شاہد نے اپنے مداحوں کے اصرار پر گھریلو لیگ میں مزید 2 سال تک کھیل جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ 21 سال تک بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے کے والے آفریدی نے 2010 میں ٹیسٹ اور 2015 میں ہوئے عالمی کپ کے بعد ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اس کے بعد وہ صرف گھریلو اور بین الاقوامی T20 میچز ہی کھیل رہے تھے۔ جرمنی کے سابق رہنما اڈولف ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جس ٹیلی فون کا استعمال کیا تھا اسے امریکہ میں $2,43,000 امریکی ڈالر میں خریدا گیا ہے۔ فون خریدنے والے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں اس فون کی بولی لگائی گئی۔ منتظمین نے ابتدائی بولی $1,00,000 امریکی ڈالر رکھی تھی۔ لال رنگ کے اس فون پر جرمن رہنما اڈولف کا نام بھی کندہ ہے اور یہ برلن کے ایک بنکر سے سن 1945 میں برآمد ہوا تھا۔ سوویت فوجوں نے جرمن کے ہتھیار ڈالنے کے بعد برطانوی بریگیڈیئر سر رالف رہنر کو یادگار کے طور پر یہ فون تحفے میں دیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفری پابندیوں سے متعلق اپنے نظرثانی شدہ ایگزیکٹو آرڈر میں انہی 7 ملکوں کو شامل رکھا ہے جنہیں پہلے حکم نامے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ بہرحال نئے حکم نامے میں ایسے افراد کے امریکہ کے سفر پر پابندی نہیں ہوگی جن کے پاس پہلے سے ویزا موجود ہے، چاہے انہوں نے اسے استعمال نہ بھی کیا ہو۔ ایک امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ فیڈرل عدالتوں کی طرف سے معطل کیے گئے حکم نامے کے بعد صرف 7 مسلم اکثریتی ممالک کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں ایران، عراق، سیریا، یمن، صومالیہ، سوڈان اور لیبیا شامل ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے طیارہ بردار سمندری جہاز USS کارل ویلسن نے ساؤتھ چائنا سی میں معمول کے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس جہاز کو جنگی جہازوں کی مدد بھی حاصل ہے۔ کچھ دن پہلے ہی چائنا کی وزارت خارجہ نے خطے میں چائنا کی حاکمیت کو چیلنج کرنے کے خلاف امریکہ کو خبردار کیا تھا اور اس بیان کے چند دن بعد ہی اس امریکی بحری بیڑے کی تعیناتی عمل میں آئی۔ آپ کو یاد دلاتے کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان سینگ شوانگ نے کہا تھا کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو چائنا کی خود مختاری اور سیکورٹی کے لیے چیلنج ہو۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے میونخ سیکورٹی کانفرنس سے خطاب کے دوران امریکہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک دھمکیوں سے نہیں ڈرتا۔ اس کے علاوہ ایران خلیج کے سنی عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کا حامی ہے۔ ظریف نے یہ بھی کہا کہ ان کے خطے کو بہت زیادہ سنگین مسائل کا سامنا ہے اور تہران حکومت کی توجہ اپنے علاقے میں بات چیت کا عمل شروع کرنے پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ معاملات کے حل کے لیے 2 طرفہ رابطہ ضروری ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو نجی گفتگو کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں اور ان کے قریبی مشیروں پر تنقید کرنے کی بنا پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ کریگ ڈائنار، جنہیں ٹرمپ نے 1 ماہ قبل نیشنل سیکورٹی کونسل کے مغربی خطے سے متعلق ڈویژن کا سربراہ مقرر کیا تھا، کو جمعے کو واشنگٹن میں ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈائنار اب نیشنل سیکورٹی کونسل کے لیے کام نہیں کرتے اور اب وہ دوبارہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اپنے پرانے عہدے پر واپس چلے جائیں گے۔
یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں اور عبدالحمید شوکت کو دے اجازت۔